صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ عز و جل کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہے، اور جنتوں کے دروازے بھی، جس وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور وہ روزہ داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہ گاروں بلکہ کافروں کی قبر پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ اسی لیے ہم مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ابلیس شیطان اپنی ذریتوں یعنی اپنی اولادوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ بہرکیف عام مشاہدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے زیادہ آباد ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہی شیطان آزاد ہوتا ہے تو گناہوں کا زور خوب بڑھ جاتا ہے، اور عید کے دن تو اس قدر گناہوں کی کثرت بڑھ جاتی ہے کہ وہ سنیما گھر جو شاید سارے سال بھر میں کبھی نہ بھرتے ہو، ان پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ پورے سال بھر میں جن تماشوں کے میلے نہیں لگتے وہ بھی عید کے روز ضرور لگ جاتے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی قید کے سبب شیطان بے حد بفر چکا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی ساری کسر عید کے روز ہی نکال دینا چاہتا ہے۔ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر ایسے خوش نصیب مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد میں شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔